اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز جمعہ المبارک 21 اپریل 2023 بمطابق 1444 ہجری رمضان المبارک آخری روزہ ہے۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر خیر و برکات کے ساتھ اپنے اختتام کو ہے۔ کل بروز ہفتہ 22 اپریل 2023 عید الفطر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ حضرات کے سامنے عید الفطر کے کچھ مسائل، عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ، عید الفطر کے دن کون کون سے اعمال مسنون ہیں جن کو کرنا ہمیں چاہیے، ان اعمال کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں آپ کے یہ ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں کے دونوں ہی دین اسلام کے اندر خوشی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے۔ ان دونوں دنوں کے اندر دو دو رکعت نماز بطور شکریہ کے پڑھنا واجب ہے۔ عیدین کا وقت، جس وقت سورج بالکل خوب روشن ہو جاتا ہے، اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے اندر نماز کو جلدی پڑھنا، جبکہ عید الفطر کی نماز کے اندر نماز کو تھوڑا سا دیر سے پڑھنا زیادہ اولیٰ اور افضل ہے۔ عیدین کا خطبہ کا دینا سنت ہے، جبکہ خطبے کا سننا واجب ہے۔ عید کے دن چند اعمال، چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسنون ہیں۔ نمبر 1، صبح سویرے جلدی اٹھنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنی توفیق، اپنی حیثیت کی بقدر بندے کو عمدہ صاف ستھرا دھلا ہوا لباس پہننا۔ ضروری نہیں کہ بندہ نیا لباس ہی سلوائے، نئے کپڑے ہی پہنے۔ نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں، بلکہ انسان کو جو کپڑے موجود ہیں ان کپڑوں میں سے جو صاف ستھرا اچھا بہترین لباس ہے وہ پہننا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر بندے کی حیثیت اچھی ہے تو بندہ نیا لباس سلوا دے، بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھی بات ہے۔ خوشبو کا استعمال کرنا، شرع کے موافق اپنی آرائش و زیبائش کرنا، نہیں اپنے آپ کو سنجانا سنوارنا۔ عید الفطر کے دن نماز کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر پھر نماز پڑھنے کے لیے جانا، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھ کر واپس آ کر کوئی چیز کھانی چاہیے۔ عید الفطر کی نماز جس وقت پڑھنے کے لیے جائیں تو تکبیرات تشریق کو آہستہ آواز کے ساتھ کہتے ہوئے جائیں، اور عید الفطر کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اگر کسی بندے نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو عید الفطر کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد صدقہ فطر کو ادا کرے۔ اگر وہ بندہ صاحب نصاب ہے تو اس بندے کا اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک اس بندے کے ذمہ کھڑا رہے گا، لہذا صدقہ فطر ادا کر کے پھر جانا چاہیے۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صدقہ فطر ادا کر دیے تو بھی بہت بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے وقت ایک راستے کا استعمال کرنا اور واپسی پر دوسرے راستے کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسنون ہیں۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے ان چیزوں کا اہتمام کرنا بندے کو چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سال میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ عید الفطر کی نماز ایک مرتبہ، پھر دوسری دفعہ عید الاضحیٰ کی نماز۔ لہذا بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو کہ عیدین کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھول جاتے ہیں، حالانکہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ذہن لگائیں گے تو ہمیں وہ تمام کی تمام چیزیں آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے تو نیت کرے۔ بندہ یہ نیت کرے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ یہ نیت کر لینے کے بعد امام کی اقتداء کی نیت بھی کریں، اگر وہ بندہ مقتدی ہے۔ اگر امام ہے تو الگ بات ہے، اگر وہ بندہ مقتدی ہے تو اقتداء کی نیت بھی کریں۔ اقتداء کی نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی جائے گی۔ سب سے پہلے امام صاحب جو ہیں وہ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھی جانے کے بعد پھر قرات شروع کرنے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ امام صاحب جس وقت تکبیرات کہیں گے تو پہلی تکبیر کے وقت اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہی جائے گی، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے۔ قرات کیے جانے کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، چھوٹی سورت پڑھے جانے کے بعد رکوع اور سجدہ کیا جائے گا۔ اس طریقے سے ہماری پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔
جس وقت پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، دوسری رکعت کے اندر ہم شروع ہوں گے، تو دوسری رکعت کے اندر امام صاحب پہلے قرات کریں گے۔ پہلے قرات مکمل کیے جانے کے بعد جس وقت سورۃ الفاتحہ چھوٹی سورت پڑھ لیں گے، قرات مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھانے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر کہی جائے گی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی، وہ چوتھی تکبیر عیدین کی تکبیر نہیں ہوگی، بلکہ وہ چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہوگی۔ لہٰذا اس وقت چوتھی تکبیر دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد کہی جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے۔ رکوع کے اندر چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، رکعت مکمل ہوگی، اس کے بعد قعدہ کے اندر بیٹھیں گے، اتحیات درود شریف و دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے ہماری عید الفطر کی نماز کیا ہو جائے گی، مکمل ہوگی۔ اس کے اندر تھوڑی سی بات جو کہ یاد رکھنے کی ہے، اس کے اندر 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، جن میں سے 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت کے اندر، جبکہ 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت کے اندر کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر 3 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، وہ قرات شروع کرنے سے پہلے کہی جاتی ہیں، جبکہ دوسری رکعت کے اندر جو 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ قرات مکمل کیے جانے کے بعد کہی جاتی ہیں۔ بس یہی فرق ہے پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے اندر۔ یہ 6 زائد تکبیریں جو کہی جاتی ہیں پہلی رکعت کے اندر قرات شروع کرنے سے پہلے، دوسری رکعت کے اندر قرات ختم کرنے کے بعد۔ اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری نماز ویسے ہی پڑھی جاتی ہے جیسے کہ عمومی طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس پوائنٹ کو ہم ذہن کے اندر رکھیں گے تو عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں بخوبی جو ہے وہ یاد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔